الحمد لله الحمد لله وحده وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم۔ سامعین محترم، برادران اسلام، گزشتہ جمعے اسباب مغفرت میں دو اسباب بیان ہوئے، وہ اسباب جن کی وجہ سے انسان کی مغفرت یقینی ہو جاتی ہیں۔ ان میں دو اسباب گزشتہ جمعے بیان ہوئے۔ پہلا سبب توبہ اور دوسرا سبب استغفار، جس کی تفصیل بیان ہوئی۔ آج انشاءاللہ وہ باقی اسباب بیان کریں گے جن کی وجہ سے انسان کی مغفرت ہوتی ہے۔ ان اسباب میں ایک سبب نیک اعمال بھی ہے۔ جس طرح توبہ گناہوں کی بخشش کا ایک ذریعہ ہے، بڑا ذریعہ ہے، استغفار سے بھی گناہ معاف ہوتے ہیں، اسی طرح نیک اعمال بھی گناہوں کے لیے کفارہ بنتے ہیں۔ جو آیت میں نے تلاوت کی، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ان الحسنات یذہبن السیئات، یقیناً نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں۔ نیک اعمال کی وجہ سے گناہ دھل جاتے ہیں۔ انسان کی بخشش کے لیے بہانے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اللہ تعالیٰ انسان کو بخشنا چاہتا ہے، گناہ معاف کرنا چاہتا ہے، تو اس کے لیے بہانے بن جاتے ہیں۔ ایک ذریعہ نیک اعمال ہیں۔ نیک اعمال سے گناہ معاف ہوتے ہیں، یہ قرآن کا وعدہ ہے۔ اب جو شخص جس گناہ میں مبتلا تھا، اس نے اس گناہ سے توبہ کی، تو اس عمل کے مطابق اسے نیک عمل کرنا چاہیے۔ فرض کریں اس نے زبان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کو ناراض کیا، زبان کے ذریعے سے گناہ کیے، تو اب توبہ کرنے کے بعد اس زبان کو نیک اعمال میں استعمال کرو۔ اللہ کا ذکر، استغفار، درود شریف اور اسی طرح قرآن کی تلاوت، کیونکہ جس گناہ کی وجہ سے اس نے اللہ کو ناراض کیا، اس گناہ کا تعلق زبان کے ساتھ تھا۔ اب اس زبان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی بھی کوشش کرو۔ اور اسی طرح
جس گناہ سے بھی اس نے توبہ کی ہے اس عمل کے موافق نیک عمل کرو. یہ احساس کا نام ہے. اپنے ذات کے ساتھ ہمدردی اور خیرخواہی کا نام ہے. جب انسان اس نیت کے ساتھ عمل کرے گا کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہو جائے تو توڑے عمل پر بھی اللہ تعالیٰ راضی ہو جاتا ہے. انابت ضروری ہے. اور جس طرح میں نے پہلے عرض کیا کہ توبہ کرنے کے بعد بھی صرف توبہ کرنا کافی نہیں ہوتا، بلکہ جو کوتاہیاں آپ سے ہوئے ہیں اس کا ازالہ کرنا بھی ضروری ہے. فرض کرے آپ کی نمازیں قضا ہوئی ہیں تو آپ توبہ کر لو. توبہ کرنے کی وجہ سے آپ کی غفلت کی وجہ جو ہے، جو نماز کے قضا ہونے کے لیے سبب بن گیا آپ کی غفلت، وہ غفلت تو اللہ معاف کرے گا، لیکن فریضہ معاف نہیں ہوتا. اس کو ادا کرنا ضروری ہے. اس کو ادا کرنے کا اہتمام کرو. اب جتنی نمازیں چھوٹ گئی ہیں اس کو ادا کرنے کی کوشش کرو، اہتمام کرو. اب اگر آپ کی زندگی نے آپ کا ساتھ نہ دیا تو جتنے بھی بچ گئے، جتنے بھی آپ کے ذمے باقی ہیں، وہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائیں گے، لیکن اہتمام ضروری ہے. اسی طرح روزوں کی بھی یہی حالت ہے. تو صرف توبہ کرنا کافی نہیں ہوتا، بلکہ ازالہ کرنا بھی ضروری ہے. کسی کی حق تلفی کی ہے، کسی کا حق مارا ہے، کسی کو گالی دی ہے، تو صرف توبہ کرنے سے یہ معاف نہیں ہوگا. آپ کو اس شخص سے معافی مانگنی پڑے گی جس کا حق آپ نے دبایا ہے، جس کو آپ نے برا بھلا کہا ہے. اس کے بعد توبہ آپ کے لیے کرامت ثابت ہوگا. تو میں عرض کر رہا تھا کہ نیک اعمال جو ہے یہ انسان کے لیے بخشش اور مغفرت کے اسباب میں سے ہے. اب اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ جسم دیا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی امانت ہے. اس کو ہم برائیوں سے بچائیں، اللہ کی معصیت سے بچائیں. یہ ہمارے پاس ایک ادار ہے. ہم نے اس جسم کے ایک ایک پرزے کا حساب دینا ہے اللہ تعالیٰ کو. اگر بتقاضائے بشریت معصیت ہو گئی، گناہ ہو گیا، تو اب اس جسم کو تھکاؤ. اب اس کو عبادت میں ایسا تھکاؤ جس طرح آپ نے معصیت میں اس کو تھکایا ہے. جس طرح آپ نے معصیت میں اس جسم کو استعمال ہوتے ہوئے دیکھا ہے، اسی طرح نیک اعمال میں اس کو استعمال ہوتے ہوئے دیکھو اور اس پر مسرت حاصل کرو، خوشی حاصل کرو. کیونکہ یہ دنیا جو ہے یہ دار الامتحان ہے، یہ دار العمل ہے. یہاں جو کچھ کرو گے اس کا نتیجہ تمہیں مرنے کے بعد ملے گا. اور حدیث میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان دنیا میں نیک اعمال کی وجہ سے تکا ماندہ مر کر قبر میں پہنچتا ہے تو فرشتے اس کو تسلی دیتے ہیں کہ بہت تکلیف اور مشقت گزاری ہے آپ نے، اب سو جاؤ آرام سے. نم کنومت العروس، دلہن کی طرح سو جاؤ. نم کنومت العروس، دلہن کی طرح سو جاؤ. یہ اعزاز ہے انسان کے لیے. تو میں عرض کر رہا تھا ایک اور سبب جس سے گناہ معاف ہوتے ہیں وہ ہے دعا. دعا اپنی ذات کے لیے، دوسروں کے لیے، اور کسی سے اپنے لیے دعا کرانا. یہ تینوں چیزیں احادیث سے ثابت ہیں. اپنی ذات کے لیے دعا کرو، دوسروں کے لیے دعا کرو، اور دوسروں سے اپنے لیے دعا کراؤ. یہ مغفرت کے اسباب میں سے ہے. اور اس کی جو ہے اس کی شواہد احادیث سے ملتے ہیں. ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمرہ کے لیے
روانہ ہوئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں رخصت فرمایا اور پھر انہیں جاتے ہوئے فرمایا کہ یا عمر لا تنسانا فی دعائک یا اخی، ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا۔ اب نبی ہو کر بھی دوسروں سے دعا کراتے ہیں، اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ نبی تو معصوم ہوتے ہیں، گناہوں سے محفوظ ہوتے ہیں، وہاں تو گناہوں کا تصور بھی نہیں ہے، یہ امت کو تعلیم ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری زندگی امت کے لیے تعلیم ہے کہ تم ایسا کرو۔ اور پھر سفر پر جا رہے ہیں تو ظاہری بات ہے مسافر کی دعا تو ایسے بھی قبول ہوتی ہے، اور پھر سفر بھی دین کی نیت سے ہو تو وہاں تو دعا اور بھی قبول ہوتی ہیں، اور پھر سفر بھی ایسا ہو کہ عمرے کی سفر ہو تو اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سنت سے اور عمل سے یہ ثابت ہے کہ کوئی بھی شخص حج کرنے کے لیے، عمرہ کرنے کے لیے جا رہا ہے تو تم اسے دعا کی پیشکش کرو، کہو کہ ہمیں اپنی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھو۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم ہے۔ تو یہ بخشش کے ذرائع ہیں، اور اسی طرح جنازہ بھی ایک دعا ہے مرنے والے کے لیے، اور مسلمان پر جو حقوق ہے مسلمانوں کے، ان میں سے ایک حق جو ہے وہ جنازہ ہے۔ تو جنازے کے حالت میں جب انسان اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو اس کا کیا مقصد ہوتا ہے؟ انسان یہ اتنے سارے لوگ اللہ کے سامنے جرگے کی حیثیت سے حاضر ہے اور عرض کرتے ہیں کہ ہم سب حاضر ہیں، ہماری دعا قبول فرمائے، اس مردے کے حق میں اس کی بخشش فرمائے، اس کی مغفرت فرما۔ تو اس کی مغفرت یقینی ہو جاتی ہے، جس طرح کی حدیث میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی مسلمان بھائی کے جنازے میں جب 40 بندے شامل ہو جائیں، نیک لوگ 40 بندے شامل ہو جائیں، اور وہ اللہ کے دربار میں دعا کرے اور خلوص کے ساتھ جنازے میں شامل ہو۔ ایک تو صرف دکھاوا ہوتا ہے، ایک تو صرف لوگوں کو دکھلانے کے لیے کہ میں جنازے کے لیے حاضر ہوا ہوں، معاملات لوگوں کے ہوتے ہیں ایک دوسرے کے گلے شکوے ختم کرنے کے لیے، وہ الگ چیز ہے۔ ایک شخص جنازے میں اس نیت سے حاضر ہوا کہ میری دعا، میری التجا اس میت کے حق میں قبول ہو جائے اور اس کی بخشش یقینی ہو جائے، خلوص کے ساتھ حاضر رہا، تو مردے کی بخشش تو یقینی ہے۔ 40 بندے جب ایسے شامل ہو جائے، 40 بندے وہ مردے کے حق میں بخشش کی دعا کریں، اس کی بخشش یقینی ہو جاتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو دعا کرنے والا ہے اس کو بھی اللہ محروم نہیں کرتا۔ اور حدیث میں ہے جب بندہ جنازے میں شامل ہوتا ہے تو 1 قیرات ثواب ملتا ہے، اور جب جنازہ پڑھ کے اس کے بعد دفن میں بھی شامل ہوتا ہے تو 2 قیرات ثواب ملتے ہیں۔ اور 1 قیرات کسے کہتے ہیں؟ احد کے پہاڑ کی طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کر کے فرمایا کہ 1 قیرات کا یہ مطلب ہوتا ہے۔ اور جب انسان دفن میں بھی شامل ہوتا ہے تو 2 قیرات اللہ تعالیٰ 2 قیرات اجر سے نوازتا ہے۔ تو یہ صرف یہ نہیں ہے کہ دوسرے بندے کی بخشش ہے، مردے کی بخشش ہے، بلکہ جو جنازے میں شامل ہیں ان کی بخشش بھی یقینی ہو جاتی ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ یہ مغفرت کے اسباب ہیں، خلوص کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ اور خیر خواہی اور ہمدردی کے جذبے کے ساتھ جنازے میں شریک رہا کرو، شامل ہوا کرو، اس سے بخشش مردے کی بھی ہو جاتی ہے اور انسان کی اپنی بھی بخشش یقینی ہو جاتی ہے۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات ہیں۔ بہرحال اور اسی طرح بخشش اور مغفرت کے اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی ہے کہ مردے کے لیے نیک اعمال کیے جائیں۔ مردے کے لیے ایک شخص مر گیا، اس کا اپنا تو سلسلہ اعمال منقطع ہو گیا، خود تو اپنے عمل نہیں کر سکتا، لیکن اگر کوئی شخص اس کے لیے عمل کرتا ہے اور اس کو وسیلہ بنا کر اللہ کے دربار میں پیش کرتا ہے تو وہ اعمال بھی مردے کے لیے کرامت ثابت ہو جاتے ہیں، اس سے بھی مغفرت یقینی ہو جاتی ہے۔ جیسے صدقہ دیا، اللہ کے لیے صدقہ دیا، ثواب مردے کو بخش دیا، کرنا چاہیے۔
اگر تم اپنے مردوں کے لیے، اپنے عزیز و اقارب کے لیے یہ جذبہ رکھو گے کہ ان کی مغفرت ہو جائے اور ان کے لیے صدقہ دو گے، ان کے لیے استغفار کرو گے، دعا کرو گے، تو انشاءاللہ آپ کے لیے بھی یہ امید ہے کہ کوئی نہ کوئی آپ کے لیے بھی اللہ تعالیٰ سہارا بنائے گا، آپ کے مرنے کے بعد آپ کے لیے بھی یہ اعمال کیے جائیں گے۔ تو اس لیے مردے کے لیے بخشش کی دعا کرو تو کیا کرنا چاہیے؟ اس جذبے کے ساتھ کہ کل مجھے بھی مرنا ہے، میرے لیے بھی اللہ تعالیٰ ایک سبب بنائے، ایک ذریعہ بنائے تاکہ میری بھی مغفرت و بخشش یقینی ہو جائے۔ تو مردے کے لیے اعمال کرنا اور ان کو بخش دینا، اس سے مردے کی مغفرت یقینی ہو جاتی ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے، مشکات شریف کی حدیث ہے، فرمایا کہ مرنے والا ڈوبنے والے کی مانند ہوتا ہے۔ ایک شخص ڈوبنے والا ہوتا ہے اور ڈوبتے ڈوبتے آوازیں دیتا ہے کہ کوئی ہے مجھے بچانے والا، کوئی بھی شخص اس کو ہاتھ دے، اس کو بچائے، اور اس کے لیے ایک تنکے کا سہارا بھی کافی ہو جاتا ہے، وہ بچ جاتا ہے۔ اسی طرح مردے کی حالت ہوتی ہے کہ وہ اللہ کے عذاب میں گرفتار ہوتا ہے، اور کوئی بھی شخص اس کے لیے استغفار کرتا ہے دنیا میں، عزیز و اقارب، بیٹا ہو، باپ ہو، بھائی ہو، دوست ہو، جو بھی کرتا ہے، اس کے لیے بخشش کی دعا کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ وہی ایک ذریعہ بنا دیتا ہے، اس کو اس عذاب سے نجات عطا فرما دیتے ہیں، جس طرح ڈوبنے والے کے لیے ہلکا سا سہارا کافی ہوتا ہے۔ تو اس لیے مردوں کے لیے بخشش کی دعا کرنا یہ مردوں کو حق ہے زندوں پر۔ اور حدیث میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مردے کے لیے بخشش کی دعا کرتا ہے، اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، یہ دعا کرتا ہے تو اللہ تعالی اس کے اعمال کا ترازو نیک اعمال سے بھر دیتا ہے اس کا، حالانکہ دوسرے کے لیے دعا کرتا ہے لیکن خیرخواہی کا جذبہ ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کو بھی محروم نہیں رکھتا۔ تو اس لیے دوسروں کے لیے خیرخواہی کا جذبہ رکھو، دوسرے کے لیے کام آیا کرو، تو اللہ تعالیٰ تمہارے کام بھی بنائیں گے، تمہاری ضرورتیں بھی پوری ہو جائیں گی، تمہارے مشکلات بھی آسان ہوں گے۔ اور اسی طرح اسباب مغفرت میں سے ایک سبب ہے دنیا کے مصائب اور پریشانیاں۔ دنیا میں جتنی بھی پریشانیاں ہوتی ہیں، آلام ہوتے ہیں، مشکلات آتے ہیں، چاہے وہ مشکلات مالی اعتبار سے ہو، جسمانی اعتبار سے ہو، اولاد کی طرف سے ہو، جس صورت میں بھی مشکل آئے، پریشانی آئے، یہ تمام چیزیں انسان کی بخشش کا ذریعہ بنتی ہیں، جتنے بھی مشکلات ہوں۔ اس لیے حدیث میں کیا ہے؟ تم اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگو، اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگو، لیکن عافیت کے ساتھ ساتھ اگر تمہیں اس کے باوجود کوئی تکلیف پہنچے، کوئی پریشانی پہنچے اور تمہیں کوئی غم ملے تو اس پر ثواب کی نیت سے صبر کرو، اور اس پر جو کچھ تمہیں ملنے والا ہے اس کا تمہیں اندازہ ہو جائے تو تم خواہش کرو گے مرنے کے بعد کہ کاش دنیا میں مجھے کوئی خوشی ملی ہی نہ ہوتی، پوری زندگی پریشانیوں میں گزر جاتی۔ یہ یقینی بات ہے، احادیث سے ثابت ہے۔ تو اس لیے دنیا کے آلام، مشکلات اور پریشانیاں کیا ہیں؟ اسباب مغفرت ہے، کیونکہ انسان دنیا کے اندر ہر حال میں آزمائش میں ہے، چاہے خوشی کی حالت ہے تو بھی آزمائش ہے، غم کی حالت میں بھی آزمائش، صحت کی حالت میں آزمائش، بیماری بھی آزمائش، اور اسی طرح محتاجی بھی آزمائش، اور غنا اور مالداری بھی آزمائش ہے۔ ہر صورت میں انسان آزمائش میں مبتلا ہے، ہر صورت میں۔ یہ کوئی نہ سمجھے کہ دنیا میں مال و دولت کی فراوانی ہے، سب کچھ مل رہا ہے، ہر خواہش پوری ہو رہی ہے،
سب کچھ ہے میرے پاس، لہٰذا میں ایک اللہ تعالیٰ کا ایک خاص بندہ ہوں، اس لیے مجھے پریشانی نہیں دیتا. یہ بات نہیں. اگر یہ فارمولہ آپ کا صحیح ہوتا تو انبیاء پر کبھی مصیبتیں نہ آتی. اور حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل، سب سے زیادہ پریشانیاں اور مصیبتیں انبیاء پر آتی ہے، اور پھر ان لوگوں پر جو انبیاء کے قریب ہے، اور پھر ان لوگوں پر جو ان کے قریب ہے. مطلب جتنا انسان اللہ کے قریب ہوتا ہے اتنی پریشانیاں زیادہ آتی ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے. تو یہ نہ سمجھو کہ دنیا میں فراوانی ہے، آسانی ہے، غم کا کوئی نام و نشان زندگی میں نہیں ہے، ہر خواہش پوری ہو رہی ہے، مال و دولت کی فراوانی ہے، اولاد کی فراوانی، ہر کچھ سب کچھ مل رہا ہے، لہٰذا میں ایک اچھا بندہ ہوں. یہ آپ کی اچھائی کا ثبوت نہیں ہے. یہ آپ سمجھے آپ آزمائش میں ہیں. اور اگر بیماری ہے اور فقر ہے اور اس کے علاوہ کوئی بھی پریشانی ہے تو یہ اپنی ذلت نہ سمجھے، یہ اپنی کمزوری نہ سمجھے، یہ ذہن میں رکھے اس پر بہت کچھ ملنے والا ہے آپ کو. کیا دنیا اگر آزمائش ہے بھائی، یہاں تو خوشیاں کم ہے، پریشانیاں زیادہ ہے. تو اس لیے دنیا کے مصائب اور پریشانیاں یہ کیا ہے؟ یہ اسباب مغفرت میں سے ہے. اور یہ پہچان کیسے ہوگا؟ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ مصیبت آئی، پریشانی اللہ کی طرف سے آئی، یہ آزمائش ہے یا اللہ کی طرف سے کوئی مصیبت ہے اور یا درجات کی بلندی کا ایک سبب ہے؟ یہ فارمولہ تو ہمارے پاس نہیں ہے. ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ میں آپ کو بتاتا ہوں نا، ہمارے اعمال سے پتہ چلے گا، ہمارے اعتقاد سے پتہ چلے گا. کوئی بھی پریشانی آئے آپ پر اور اس پریشانی کی وجہ سے آپ نیک اعمال سے دور ہو جائے، اللہ سے غافل ہو جائے، کوئی بھی پریشانی ہو، چاہے مالی پریشانی ہو، جسمانی پریشانی ہو، اولاد کی طرف سے پریشانی ہو، اور اس پریشانی کی وجہ سے آپ اللہ سے غافل ہو گئے. پہلے آپ نفل پڑھتے تھے، اب فرض پر اکتفا ہے. پہلے آپ قرآن کی تلاوت کیا کر رہے ہیں؟ ایک پارہ روزانہ پڑھتے تھے، پھر آپ آدھے پارے پہ آ گئے، ایک رکوع پہ آ گئے، آہستہ آہستہ کرتے کرتے مکمل غافل ہو گئے قرآن کی تلاوت سے. اسی طرح باقی اعمال سے پریشانیوں کی وجہ سے آپ کی یہ حالت ہوئی تو آپ سمجھ لینا کہ آپ استدراج میں مبتلا ہے. یہ اللہ کی طرف سے پکڑ ہے، پھر یہ آزمائش ہے، یہ یقینی آزمائش ہے. لیکن اگر پریشانی آپ کے لیے اللہ کے قرب کا ایک ذریعہ بن جائے، آپ پر پریشانی آئی، مصیبت اللہ کی طرف سے، اور اس کی وجہ سے آپ اللہ کے اور بھی قریب ہو گئے، اور بھی نیک اعمال میں اضافہ ہو گیا، اور بھی وظائف زیادہ ہو گئے، ذکر و اذکار میں اضافہ ہو گیا، تو سمجھ لینا یہ پریشانی آپ کے لیے درجات کی بلندی کا ایک سبب ہے. یہ ہے اسباب مغفرت. اس لیے حدیث میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، مشکات شریف کی حدیث ہے، فرمایا کہ انسان کے لیے اللہ تعالیٰ جنت میں ایک خاص مقام بنا دیتا ہے، اور اس خاص مقام تک پہنچنے کے لیے اس کے اعمال کم ہو جاتے ہیں، کمزور ہو جاتے ہیں، وہ اس قابل نہیں ہوتے کہ اس کو ان اعمال کی وجہ سے وہ مقام مل جائے. اور ظاہری بات ہے کہ ہمارا کوئی بھی عمل اس قابل ہی نہیں ہے کہ ہمیں جنت کی ایک معمولی نعمت اس پر مل جائے، اس قابل بھی نہیں ہے. لیکن بعض اوقات اللہ تعالیٰ اپنی قدرت دکھاتا ہے. حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص اللہ تعالیٰ اس کے لیے خاص مقام جنت میں بنا دیتا ہے، اور اس مقام تک پہنچنے کے لیے اس کے اعمال کمزور ہوتے ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی طرف سے مصیبتیں آ جاتی ہیں، پریشانیاں آ جاتی ہیں، تاکہ یہ پریشانیوں میں مبتلا ہو جائے اور اس کی وجہ سے اس کو اللہ کا قرب نصیب ہو جائے اور وہ ذریعہ بن جائے اس مقام تک پہنچنے کے لیے. تو یہ آپ ذہن میں رکھیں کہ اگر پریشانی آئی، مصیبت اللہ کی طرف سے آئی اور آپ مزید اللہ سے غافل ہو گئے، اعمال میں اور بھی کمزور ہو گئے، اسباب کی طرف آپ کی نگاہ ہے، تو سمجھ لینا یہ آزمائش ہے، یہ مصیبت ہے. اور اگر آپ مصیبت کے بعد اللہ کے اور بھی قریب ہو گئے، نیک اعمال میں اضافہ ہو گیا، تو یہ اللہ کا ایک فضل ہے آپ پر، اس مقام تک پہنچانے کے لیے آپ پر یہ مصیبت آئی ہے، اور یہ مصیبت نہیں ہے بلکہ درجات کی بلندی کا ایک سبب ہے.
تو یہ اسباب مغفرت ہیں۔ دنیا میں تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، پریشانی بھی آتی ہیں، یہ ساری چیزیں دنیا کے زندگی کا حصہ ہے، تو اس سے نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ ہر پریشانی پر صبر کرنا چاہیے، استقامت کرنا چاہیے، اور اس عزم کے ساتھ اور اس امید کے ساتھ اس کو برداشت کرنا چاہیے کہ اس پریشانی کے بعد راحت یقینی ہے، دنیا میں راحت ملے نہ ملے آخرت یقینی بن جائے گی۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔